عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہو سجدے کی حالت میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنے دل میں جو خیال آیا تھا اس کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچایا کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کی برکت سے میں اس کے 10 گناہ معاف کروں گا، 10 نیکیاں لکھوں گا، 10 درجے بلند کروں گا اور 10 مرتبہ اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ تو اس کے شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو درود شریف اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے، جو آدمی جتنا درود شریف پڑھے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کی رحمتیں اس آدمی کی جانب متوجہ ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو جب تک وہ مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اب تم میں سے جو جتنی چاہے فرشتے کی دعائیں لینا چاہے لے لے۔ آج ہمارے لیے اگر ہمارے کو بزرگ دعا کر دیں تو ہم اس کو اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھتے ہیں اور عمر بھر جو ہے اس کو سوچ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملتی ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں معمول یہ تھا کہ جب کوئی آپ پر درود شریف کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تو آپ اس ہدیے کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتے تھے، اس کے بدلے میں اس کو اس سے زیادہ دیتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھے گا، دعا کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس سے زیادہ دعا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم عبادت ہے جس سے ہمیں بہت غفلت کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنی نفلی عبادات میں سے کتنا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک حصہ؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا 2 حصے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ مکمل جو نفل عبادت کا وقت ہے اگر میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غموں کی کفایت فرمائیں گے اور تمہاری ضروریات کو اللہ پورا فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو کثرت درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت پریشانیوں سے انسان کو بچاتے ہیں اور آئی ہوئی پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور ہٹا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری قبر کے پاس آ کر درود شریف پڑھے گا اس کو میں براہ راست خود سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، اور جو آدمی دور سے پڑھے تو اس کے والد کا نام لے کر مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے مقرر کر دی ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھے فوراً اس کا نام لے کر مجھ تک اور اس کے والد کا نام لے کر مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اس لیے کہ جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا فرشتہ اس آدمی کا اس کے والد کا نام لے کر حضور کی مجلس میں پیش کرے گا، تو جہاں حضور اس کے لیے دعا فرمائیں گے اس کے والد کے لیے بھی دعا میں سے حصہ ہو۔ اور مسجد نبوی میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد نبوی میں جہاں بھی درود شریف پڑھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ہاں یہاں سے جب ہم پڑھیں گے تو فرشتہ نام لے کر پہنچاتا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا حضور کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن ساتھ نصیب ہو جائے، حضور کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں، کیونکہ قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو جس کو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا، قرب مل گیا، تو گویا کہ اس پر اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اس وقت برس رہی ہوں گی۔ اور کثرت درود شریف یہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بھی ہے، یعنی جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے۔ اس وقت سب سے قیمتی دولت جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے، اور اگر ہم اس ایمان کو قبر تک بچا کر ساتھ لے گئے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور جو شخص قبر تک ایمان بچا کر نہیں لے جاتا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ جو ہے کہ ہمارا ایمان قیامت تک قبر تک ہم محفوظ لے جائیں، شیطان کے وار سے ہم بچ جائیں، تو اس کے لیے درود شریف کی کثرت۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی 1000 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت جنت میں اس کا محل اس کو دکھائیں گے، اور 1000 دفعہ چھوٹا درود شریف پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اگر پڑھا جائے تو 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ اب 15 منٹ خرچ کر کے اگر ہماری سب سے قیمتی دولت محفوظ ہو جاتی ہے اور جنت کی نعمت مل جاتی ہے تو یہ بہت ہی سستا سودا، کیونکہ آخرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا جو ذریعہ ہے وہ ایمان ہے، اگر ایمان سلامتی کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے کسی ملک میں داخلے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے، وہاں کا ویزا ہو تو اس کو داخل ہونے دیتے ہیں، ویزا نہ ہو تو اس کو نکال دیتے ہیں، تو ایسے ہی جنت میں داخلے کا ویزا جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان قبر تک ساتھ لے گئے، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو بس پھر آگے موج ہی موج ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان کا نقصان کر بیٹھے تو یہ ایسا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں۔ تو کثرت درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس روایت میں ایمان خاتمہ کے ایمان پر ہونے کی بشارت ہے اس عمل کے ساتھ، کیونکہ جنت میں تو اسی کو محل ملے گا جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو معمول بنایا، اس کی عادت بنائی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس وعدے کو پورا بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے درود شریف کی عادت بنانی چاہیے، اور کثرت کا ادنا درجہ جو ہے وہ 300 دفعہ ہے، یعنی روزانہ کم از کم 300 دفعہ تو ضرور پڑھے، اور درمیانہ درجہ 1000 دفعہ پڑھنے کا، اور اعلیٰ درجہ وہ 3000 دفعہ پڑھنے کا۔ جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی حضور کی توجہات اور دعاؤں میں سے حصہ ملے گا۔ اور بزرگوں کا یہ معمول، جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں، ان کے معمولات میں کثرت سے درود شریف داخل تھا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا کہ 3000 دفعہ روزانہ پڑھا کرتے تھے درود شریف، اور جب ان کی شادی ہوئی تو کچھ دن رات کو نہ پڑھ سکے، رات کو معمول تھا پڑھنے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک تعلق والے کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ تمہاری شادی کیا ہوئی، ان کو جا کے پیغام دو کہ تمہاری شادی کیا ہوئی، ہمارا ہدیہ بھیجنا چھوڑ دیا۔ تو ان کو بڑا اس پر افسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مقدار 5000 دفعہ کر لی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ہے،
اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ مستحب ہے، اور مجلس میں ایک دفعہ یعنی کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اس کا کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ مجلس قیامت کے دن وبال ہوگی۔ تو اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہو، ہماری اولادوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت رکھیں، تو اس کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جہاں مال میں برکت ڈالتے ہیں وہاں اولاد میں بھی برکت ڈالتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ کئی پشتوں تک چلتا ہے۔ آدمی کی نیکی کا اثر جو ہے، علماء نے لکھا قرآن مجید کی اس آیت کے تحت جہاں خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کا تذکرہ ہے، اور وہاں ایک بستی میں گئے اور دیوار ٹیڑھی تھی تو انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، تو اس کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر یہ اشکال کیا کہ آپ نے بغیر معاوضے کے دیوار کیوں سیدھی کی؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، یہ 2 بچوں کی جگہ تھی اور ان کے والدین نیک تھے، تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو تاکہ جو ہے یہ دیوار گر گئی تو خزانہ وہ نمایاں ہو جائے گا، تو ان تک دوسرے لوگ جو ہے اس خزانے کو لے لیں گے۔ تو اس کے تحت علماء نے یہ بات ذکر کی کہ نیکی کا اثر 7 پشت تک جاتا ہے، آدمی کے اپنے اعمال کا اثر، اور ایسے گناہ کا وبال بھی آگے نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر آج ہم نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ جہاں ہمیں ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب تہجد میں قرآن مجید پڑھتے نوافل میں، آگے ان کی اولاد لیٹی ہوتی، بیٹے بچے، تو اس وقت کہتے کہ تمہاری وجہ سے میں اتنی مشقت برداشت کر رہا ہوں تاکہ تمہیں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے تمہارے اوپر رحم والا معاملہ فرمائے۔ تو اگر آج ہم نیکی کریں گے تو اس کا اثر ہماری موجودہ اولاد کو بھی ہوگا اور آگے نسلوں میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہ ہو تو مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھے، اللہ رب العزت اس کو صدقے کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کی پڑھنا جب آدمی اخلاص سے پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو بہت پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا معمول بنائیں، کوشش کریں کہ روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ دیر نہیں لگتی 1000 دفعہ پڑھنے میں، تو 1000 دفعہ کم از کم پڑھا جائے۔ اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اعمال کی بھی توفیق ملے گی، اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔